شبیر مدینے سے مومنوں جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر اس گرمی میں جاتے ہیں۔ ہمشیر علی اکبر، ہمشیر الوداع کا ہر گھر میں مدینے کے سب کہتے ہیں رو کر شبیر لو جاتے ہیں۔ شبیر سے ملنے کو اور آخری رخصت کو سب لوگ جمع ہو کر دروازے پہ آتے ہیں۔ ہمشیر علی اکبر کو اور رون محمد کو صدمے میں جدائی کو سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ شبیر مدینے سے اے مومنوں جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر اس گرمی میں جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ تم مزادار حسینی سوگوار کربلا، موت بھی کیا چیز جو روکے تمہارا راستہ، دھوپ میں حاصل ہے سایہ پرچم عباس کا، ہاتھ ماتم کو اٹھاؤ اور وفا سے کام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ یاد رکھنا وہ تبسم اصغر بے شیر کا، حوصلہ توڑا تھا جس نے حرملہ کے تیر کا،
بے زبانی میں تھا جس کی معجزہ تقدیر کا، آؤ اس بچے سے اب تربیت اسلام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، نصرت دین کے لیے کیسے نکلنا چاہیے، راہ دین مصطفیٰ پہ کیسے چلنا چاہیے، کس طرح تقدیر عالم کو بدلنا چاہیے، کربلا سے حضرت شبیر کا پیغام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، کربلا ہے قصہ شبیر ہے اور ہم آباد، زندگی بھرتی رہے، زندگی بڑھتی رہے، کرتے رہو ماتم آباد، زندگی بڑھتی رہے، کرتے رہو ماتم آباد، خاص نعمت ہے عطائے سیدائے غم آباد، بارگاہ سیدہ سے خلد کا انعام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، اللہ کا بھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، پھیلی ہے زمانے میں توحید کی تنویریں، گونجی ہے تیرے دم سے کونین میں تکبیریں، حق تجھ سے پائندہ تیرے نام
سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، تعبیر خلیل ہے تو اور فخر مسیحا کا، تو وارث آدم ہے، موسیٰ کا تو کہنا کیا، جب نام شہبت تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے، پھر یہ بھی کہا میں ہوں شبیر تیرے دم سے، منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے، پھر یہ بھی کہا میں ہوں شبیر تیرے دم سے، شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، فطرست و فرشتہ تھا وہ کو امادی ہے، جا ابن مظاہر کو اور دین کو بخشی ہے، یہ دین نبی حق کا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین نبی حق کا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، والفجر میں تو شامل، تطہیر میں تو شامل، کوثر کی مودت کی تفسیر میں تو شامل، والعصر کا بھی سورہ تیرے نام سے زندہ ہے، والعصر کا بھی سورہ تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، بیعت نبی لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا، ظالم کو کیا رسوا سرور نے سرے نیزا، ظالم کو کیا رسوا سرور نے سرے نیزا، قرآن بھی اے آقا تیرے نام سے زندہ ہے، قرآن بھی اے آقا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، اللہ کا بھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے، محمد و آل محمد صلوات اللہ
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جو زمانہ ہے، جو دور ہے اور جس آزمائش کے ساتھ ہم سب گزر رہے ہیں اور جو حالات ہیں وہ تمام کائنات اس سے واقف ہے. عزاداری جوہر بشریت کا نام ہے. عزاداری روح انسانیت کا نام ہے. سرکار سید الشہداء کی عزاداری یعنی عزاداروں کی زندگی. سرکار سید الشہداء کی عزاداری یعنی انسانیت کی بقا. اگر عزاداروں سے اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں سے اس نعمت کو چھین لیا جائے تو وہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. عزاداری ہماری زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کام ہے. یہ رک نہیں سکتی. ہاں، حالات کے اعتبار سے کبھی اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن اصل عزاداری نہ تو کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی. یہ ہماری زندگی بھی ہے اور ہماری آخرت کا سامان بھی ہے. عزاداری کو آج جو دنیا کی جس مصیبت سے ہم سب گزر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو تمام کائنات تقریباً ایک چیز میں مبتلا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عزاداری کے صدقے میں پروردگار عالم اپنے مومنین کی، جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، مسلمین کی حفاظت فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ظالمین اور مفسدین کو نیست و نابود کرے گا. جس طریقے سے بھی عزاداری ہو رہی ہے الحمدللہ میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور اس کے لیے محنت کی، اور خاص طور سے اس ٹیم کا جو مسلسل زحمتیں اٹھا رہی ہے اور اس کے لیے اپنا وقت دے رہی ہے اور مسلسل اس میں اپنی تمام تر قوت اور اپنا وقت صرف کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ان کو اجر سے نوازیں گے. امام حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے کہ جس نے انسانیت کو جینے کا ہنر سکھا دیا. وہ انسان جس نے اس سے زیادہ ہنرمند اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے کہ جس نے جام شہادت نوش کر کے انسانیت کو جینے کا سلیقہ دے دیا. آج اگر پوری کائنات میں انسانیت کسی ایک ذات کی وجہ سے سربلند ہے تو وہ ذات ابا عبداللہ حسین ہے، جنہوں نے
पूरी कायनात को, और ख़ास तौर से अगर आज देखना हो, कायनात में बहुत से लोग गुज़रे हैं और बहुत से लोगों ने अपनी तमाम तर कोशिशें की हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और अपनी ताकतों को झोंक दिया है अपने आप को मेंटेन करने के लिए और बाकी रखने के लिए, मगर पूरी कायनात ने मिलकर जिसको मिटाना चाहा वो इस मौला का ज़िक्र है। मगर वाह रे वाह, एजाज़ परवरदिगार कि जितना ज़माने ने इस ज़िक्र को मिटाना चाहा, उतना ही अल्लाह ने इस ज़िक्र को इर्तिका बख्शी है और इसको बुलंदी अता की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि जितना अहम और जितना इम्पोर्टेंट जो इंसान का मकसद होगा, उतना ही उसके मकसद के साथ साथ उसकी बका का भी वो चीज़ ज़ामिन बनता चला जाएगा। आपने अपने क़याम से पहले जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़िक्र इमाम हुसैन के लिए मजमे का होना ज़रूरी नहीं है, ज़िक्र सैयदुश्शुहदा के लिए मजमा दरकार नहीं है, ज़िक्र सैयदुश्शुहदा के लिए सिर्फ दिल का होना ज़रूरी है। वरना मजमा तो इस ज़िक्र में, इस जगह पर आने के लिए अल्लाह के वो मासूम फरिश्ते तड़पा करते हैं किस तरीके से जाए और सरकार सैयदुश्शुहदा की मजलिस में शिरकत करें। जो हमारे पास यहाँ पर मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हीं के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को आपके सामने बयान करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया अपने क़याम से पहले, और आपने पूरी कायनात के सामने एक चीज़ को पेश किया कि मेरा मकसद कितना पाकीज़ा है, ये मेरे बयान के ज़रिए से देखा जा सकता है। इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरा, मेरा मकसद जो मैं खुरूज कर रहा हूँ, जो क़याम कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं है कि मुझे सरकशी करनी है, मैं बगावत कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद जो दुनिया के दूसरे तमाम लीडर्स होते हैं, जो दुनिया की तमाम हुकूमतों के बानी होते हैं, जो दुनिया के तमाम हाकिम और बादशाह गुज़रे हैं, जिनका क़याम या तो सरकशी था या उनको ऐश व आराम और दुनिया की ममलकत चाहिए थी, हुसैन ने अपने आप को इन तमाम चीज़ों से अलग कर लिया। मेरे क़याम का मकसद ये नहीं है कि मैं सरकशी करूं या किसी के ख़िलाफ़ तुग़यानगरी या बगावत करूं, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। न मुझे ऐश व आराम की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था कि हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम को जो ऐश व आराम अपने वतन में मिल सकता था, वो सहराओं में नहीं मिल सकता था। किसी ने क्या खूब कहा कि इमाम हुसैन के क़याम को देखकर ये लगता है कि ये कोई बगावत नहीं है, ये कोई हुकूमत तलबी नहीं है। हुकूमत तलबी के लिए लोग लश्कर लेकर निकलते हैं, बच्चों और बीवियों को लेकर नहीं निकलते। हुकूमत तलबी के लिए लोग बड़ा लश्कर लेते हैं, असलहों की भरमार होती है उनके लश्कर में। ये कौन सा लश्कर है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबियाँ हैं, घर की ख़वातीन हैं, घर की औरतें हैं? इसका मतलब ये है ये जंग के लिए लश्कर नहीं निकल रहा, ये तन्हा और सिर्फ इस्लाम की खातिर निकल रहा है, जो अपने खून के ज़रिए से, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए से, ये निगाहें इंसानी नहीं समझ सकती थी कि इमाम किस लिए जा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब कुछ, दर हकीकत दुनिया को लश्कर नहीं दिख रहा। इमाम हुसैन का लश्कर यही है। इमाम हुसैन का लश्कर शहज़ादी ज़ैनब की ज़बान है, और वाक़ईअन अगर देखा जाए तो शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने वो काम किया कि यजीद और इब्ने ज़ियाद की जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया। वो तो अपनी जीत का जश्न भी नहीं मना पाए। इस तरीके से बरसरे दरबार सैयदा ज़ैनब ने उनको ज़लील किया है और ये बात वाज़ेह कर दी कि जो मकसद मेरे भाई का था, इस्लाम की बिना और इस्लाम की बका, अगर मेरा भाई वो मकसद लेकर चला था तो तुमने करबला में मेरे भाई को कत्ल कर दिया। ज़ैनब इस पैगाम को रहती दुनिया तक, हर कान तक पहुँचा कर ये बताएगी कि कत्ल करके जीता नहीं जाता, कभी कत्ल होकर भी जीत लिया जाता है। मेरा भाई जीता है, तुमने उसे कत्ल करके खुद पामाल हो गए हो। मेरा भाई
نیزے پہ بھی سر بلند ہے، تم نیزے پر اٹھا کر بھی پست ہو گئے۔ میرا مقصد، میرا قیام، میری کوشش فساد نہیں ہے، میرے قیام کا مقصد ظلم نہیں ہے، میرے قیام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور یہ جو اوامر کو، یہ جو امر کو، نیکیوں کو، معروف کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے امر کروں، ان کو جا کر اس کی طرف دعوت دوں، اور برائیوں سے ان کو روکوں، اور اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت کو ان کے سامنے پیش کروں کہ یہ کیا ہے جس کو تم نے چھوڑا ہے۔ سعادت دولت کے ذریعے سے نہیں ملتی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس دولت ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس حکومت ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ دولت کا پا لینا کامیابی نہیں ہے، حکومت کا پا لینا کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب تب ہے انسان جب الہی ویلیوز کو انسان بچا لے جائے۔ کل بھی کربلا تھی، آج بھی کربلا ہے۔ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ ایک پیغام ہے جو کائنات تک پہنچ رہا ہے۔ یہ کربلا سن 61 ہجری کے محرم میں برپا نہیں ہوئی ہے، بلکہ کربلا ہر وہ وقت ہے جب آپ ظلم کے خلاف قیام کریں، جب آپ مظلوم کی حمایت کریں، جب آپ باغیوں کے سامنے سر بلند ہو کر کھڑے ہو۔ اور امام حسین کے ذکر کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس نے مظلوموں کو جینے کا سلیقہ دے دیا۔ آج پوری کائنات میں یہ یا حسین کا جو نعرہ بلند ہوتا ہے، یہ ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اقرار ہے، یہ ایک جیت کا اعلان ہے کہ کل نہ حسین نے کسی ظالم کے سامنے سر کو جھکایا تھا، نہ آج حسین کے چاہنے والے کسی ظالم کے سامنے سر کو جھکائیں گے۔ یزید ابن معاویہ تاریخ گواہ ہے، کون انسان جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کیسا انسان جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، پیغمبر کے مسند پر، پیغمبر کے ممبر پر بیٹھ کر بندروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر کائنات خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ کیا لوگ اندھے ہیں؟ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ سب دکھ رہا ہے۔ لیکن جب انسان چند سالہ زندگی جینے کی تمناؤں میں، کچھ سال کی زندگی جینے کی خواہش میں انسان موت سے اتنا ڈرنے لگتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید آج ہم بچ گئے تو شاید ابدی زندگی مل جائے گی، مگر عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، بس ہم یہ بدل سکتے ہیں کہ ہماری موت کیسی ہونی چاہیے۔ ہم موت کی کیفیت کو بدل سکتے ہیں، ہم موت کی کوالٹی کو بدل سکتے ہیں۔ مرنا تو سب کا ہے، وہ نہیں بچے جنہوں نے زندگی اور موت کو اپنا اختیار بنا لیا تھا، بظاہر اللہ نے ان کو بھی اس دنیا سے اٹھایا۔ جب وہ نہیں بچے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہاں، موت سے تو ہم نہیں بچ سکتے، لیکن موت کی کوالٹی اور اس کی کیفیت کو ہم بدل سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں یہی چیز پیش کی گئی ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے، یہ بڑے زاہد تھے، یہ بڑے متقی تھے، یہ بڑے مومن تھے، یہ اللہ والے تھے، ان کو محدثین کی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، ان کو راویوں کی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن جب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور ان کے پیج کو الٹیے اور دیکھیے تاریخ میں ہوا کیا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیثوں کو یاد کر لینا کامیابی نہیں ہے، قرآن کا حفظ کر لینا کامیابی نہیں ہے، قرآن کی چند آیتوں کو یاد کر کے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تب ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ کامیابی تب ہے جب دستور دین کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ کامیابی تب ہے جب انسان ایسی زندگی گزارے کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے۔ ورنہ جب یزید ملعون نے اپنی بیعت کے لیے مدینے کی طرف خط لکھا ہے تو آپ جانتے ہیں کیسے کیسے شخصیتیں ہیں جن لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے اور یزید کی بیعت کر کے کائنات کو یہ بتایا ہے کہ خوف کے ذریعے سے جو دنیا جیتی ہے وہ اور ہیں
اور جو الہی خوف کے ذریعے سے اس دنیا میں جیتے ہیں وہ اور ہیں۔ شمشیروں کے ذریعے سے، تلواروں کے ذریعے سے اگر انسان زندگی گزارے الگ زندگی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر انسان اللہ کے ذریعے سے اللہ کی تمام فرمائشات اور ایک الہی خشیت اگر دل میں موجود ہو وہ اور ہے۔ ورنہ عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کیا ہے، کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ یزید شرابی ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ یزید فساد اور فسق کر رہا ہے؟ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یزید کیسا؟ پورے مدینے نے بیعت کیا ہے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، پورے مدینے نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ دیکھیں، خوف کے ذریعے سے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ واقع کربلا کے بعد وہی مدینہ ہے جس مدینے والوں نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، اسی مدینے پر یزید نے حملہ کر کے پورے مدینے کو 3 دن تک اپنے لشکر کے لیے مباح کر دیا، جو دل چاہے کرو، اور مدینے کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ ہزاروں بچے اگلے سال پیدا ایسے ہوئے جن کے باپ کا پتہ نہیں تھا۔ اگر کل یہی مدینے والے امام حسین کے ساتھ قیام کرتے تو اسلام کا چہرہ کچھ اور ہوتا، مگر جو ذلتیں جن کا نصیب ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ حسین نے اپنی ذمہ داری کو یکو تنہا انجام دیا، اور اتنا بہتر انجام دیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ حسین ایک بیعت کا انکار کر کے اپنی نسل کو یہ ضمانت دے کر چلے گئے کہ تیسرے امام نے بیعت کا انکار کیا ہے، اب آخری امام تک کوئی بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اس چیز کو کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ ایسا گھرانہ، ایسی شرافتیں، ایسی زندگی کہ جہاں پر انسان تعجب کرتا ہے کون حسین؟ ایک انسان پوری تاریخ کے، آپ آج کے دور میں بھی اگر پوری دنیا کے بہترین لوگوں کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھیں، ہندوستان کے، پاکستان کے، محمد علی جناح ہوں یا مہاتما گاندھی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ان کی زندگی دینداری کے ماحول میں نہیں گزری ہے۔ گاندھی تو مسلمان بھی نہیں تھے، دینداری کو چھوڑ دی، مگر کیا بیان دیا؟ کہ حسین کی تاریخ کو میں نے ایک ایک پیج پڑھا ہے، کربلا کو میں نے بخوبی پڑھا ہے، اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہندوستان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حسین کی پیروی کرے۔ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین دینداروں کے آئیڈیل صرف نہیں ہیں، امام حسین رول ماڈل خالی دینداروں کے نہیں ہیں، امام حسین رول ماڈل ہر اس انسان کے ہیں جو اس دنیا میں آزادی سے جینا چاہتا ہے، جو انسان شرافت سے جینا چاہتا ہے، جو انسان اقتدار نفسانی کے ساتھ، انسان اپنے نفس کی بلندی کے ساتھ جو جینا چاہتا ہے، ہر اس انسان کے لیے حسین رول ماڈل ہے، ان کے لیے بہترین آئیڈیل ہے امام حسین۔ اور ایسا انسان جو مدینے میں مشہور ہو سخاوتوں کے اعتبار سے، ایسا انسان جو شرافتوں کے اعتبار سے، بڑی عجیب سی داستان ہے، آتا ہے ایک انسان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، نیاز مندوں کی نیاز کو پورا کرنے والا، آتا ہے ایک انسان، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے امام کے پاس کہ میں نے خود میں یہ سوچا، خود سے یہ پوچھا کہ میری ضرورتیں تو بہت ہیں، میرے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے اور مجھے وہ ادا کرنا ہے، میں کروں تو کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ تو مجھے آپ کے نانا کی حدیث یاد آ گئی۔ دیکھیے، اہل بیت عصمت و طہارت، میں نے آج صبح کی جو مجلس تھی اس میں آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کیا تھا کہ دنیا کا ہر انسان مارا جاتا ہے اپنی برائیوں کی وجہ سے، اور اہل بیت قتل کر دیے گئے اپنی اچھائیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت اچھے تھے، ان کو ظالمین نے ان کی اچھائیوں کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ اتنے اچھے ہیں کہ اگر یہ رہ گئے تو ہم اپنی برائیوں کے ساتھ رک نہیں سکتے۔ اسی لیے عبداللہ ابن زبیر نے جملہ کہا تھا کہ حسین سے زیادہ خطرناک حسین مظلوم کا خون ہے۔
حقیقت میں اس نے کہا تھا. اس نے یزید نے یہ سوچا تھا کہ شاید ہم امام حسین کو قتل کر دیں گے تو ہماری جیت ہو جائے گی اور اپنا جھنڈا لہرا لیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کربلا میں قتل ہو گئے اور اس کے بعد ایسی تحریک اٹھی ہے کہ پھر پوری دنیا میں سکون نہ ہوا. یزید بھی تباہ ہو گیا اور بنی امیہ کی پوری حکومت تباہ ہو گئی دھیرے دھیرے. کس لیے؟ کیونکہ مظلوم کے خون میں وہ پاور تھا جس نے وہ لوگ جو ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھروں میں بھی، قتل حسین کے بعد ان کے اندر بھی جرأت پیدا ہوئی اور وہ کھڑے ہو گئے. آتا ہے وہ انسان کہ آپ کے نانا سے میں نے سنا ہے کہ اگر مطالبہ کرنا ہو اور کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو 4 چیز کا خیال رکھنا. چونکہ وہ عرب ہے اور آیا ہے امام کے سامنے. کہا پہلی چیز اگر مطالبہ کرو تو یہ ہے کہ اس سے مانگو جو شریف عرب ہو. شریف عرب، کریم مولا، وہ انسان جو حامل قرآن ہو، اور تیسری چیز چہرے کے اعتبار سے جو جس کا چہرہ روشن ہو. یہ اس نے صفت بیان کی. اگر کسی سے مانگنا ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھو کہ شریف عرب ہو، کریم ہو، جو مولا ہو وہ کریم ہو، حامل قرآن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کے اعتبار سے روشن چہرہ ہو. یعنی منہ بنایا ہوا چہرہ، خوف زدہ چہرہ اور ہیبت والا چہرہ جس کو دیکھ کر لوگ بات نہ کرنا چاہیے. ایسے چہرے کو جو مسکراتا ہوا چہرہ ہو، جو روشن چہرہ جس کو دیکھ کر آپ کے بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں، آپ کبھی ملاحظہ کریے، ایک کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر تک اور اس چہرے کو دیکھتے رہے. آپ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے، بلکہ اگر کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھے تو آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے جن چہروں میں ایسی حالت ہوگی تو وہاں پر انسان بات کرنے سے ڈرتا ہے، تو مانگنے کی تو بات ہی الگ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب اپنے بچوں سے اور کسی سے بھی مخاطب ہوئیے آپ تو چہرے کو مسکراتے ہوئے. اور بعض ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں لوگ کہ جو اپنے گھر میں بھی یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی اگر کوئی چیز کہنا چاہتی ہے، ان کا بچہ کوئی چیز کہنا چاہتا ہے تو باپ کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے مطالبے کو ختم کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کہیں اور ہی چلانا شروع کرتے ہیں. اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے تو آپ کے دل میں، ہمارے دل میں کتنا بھی غم ہو، لیکن اگر چہرے پر مسکراہٹ ہے تو سامنے والے کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. یہی ہے نا قانون، جو کہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دوسرے کو ہمت دیتی ہے، اور آپ کے چہرے کی عبوست جو ہے اور وہ منہ بنایا ہوا جو چہرہ ہے اور وہ ڈراؤنا چہرہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اندر سے وہ حوصلہ چھین لیتا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ 4 چیزوں کے ذریعے سے مطالبہ کرو. اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا. آپ بڑی زحمت کر رہے ہیں، میں آپ ہی کو اس وقت خطاب کر رہا ہوں. پھر میں اس نتیجے پر پہنچا. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، اگر اہل بیت عصمت و طہارت کو وہ آزادی یہ ملعونین زمانہ دیتے تو آج دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہ ملتا جو مسلمان نہ ہو، اور ایسا مسلمان جو اللہ کا پسندیدہ مسلمان ہو. ساری دنیا میں آج جو مسلمانوں نے مسلمانوں کی حیثیت بگاڑی ہوئی، کون سے مسلمان ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جو اللہ چاہتا تھا. یہ وہ مسلمان ہیں جو ڈنڈے کے زور پر، تلواروں کے زور پر مسلمان بنے ہیں، جو خوف کے ذریعے سے مسلمان بنے ہیں. وہ پوری دنیا میں خوف پھیلا رہے ہیں. آج کسی کو مار دینا ان کے لیے کمال ہے. وہ مار کر دنیا کو سوچتے ہیں کہ ہم نے مار دیا تو ہم کامیاب ہیں. اہل بیت نے بتایا کہ مار کر کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا. اگر جیتنا ہے تو ایسا اخلاق پیش کرو کہ سامنے والا تمہارا گرویدہ اور تمہارا اپنا ہو جائے. امام نے فرمایا کہ جیسے ہی اس نے کہا میں نے بہت اپنے آپ میں فکر کیا اور یہ کیا داستان ہوئی. کہا جب میں نے شریف عرب کے بارے میں سوچا تو آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا. اس لیے کہ تنہا آپ شریف نہیں ہیں بلکہ عرب کو اگر شرافت ملی ہے تو وہ آپ کی وجہ سے. پورا عرب اگر شریف ہوا ہے تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ سے مانگنا بہتر ہے، کیونکہ تنہا آپ ایک شریف عرب نہیں بلکہ عرب کو شرافت آپ کے گھرانے کی وجہ سے، آپ کے جد کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ملی ہے. اور دوسری چیز، جب میں کرم کو سوچنے لگا کہ کیسا مولا کریم ہو تو پتہ چلا کہ کرم کی تو ابتدا ہی آپ سے ہوتی ہے. کرم تو شروع ہی آپ کے یہاں سے ہوتا ہے. آپ تو کریم ہیں، آپ کا خاندان پورا کا پورا کریم ہے.
بخشش کرنے والا، سخاوت کرنے والا، عطا کرنے والا، تو اس سے بہتر کون گھرانہ ہوگا؟ اور پھر میں نے سوچا آپ کے جد نے کہا حامل قرآن ہو، تو حامل قرآن ہونا اور جس کے گھر میں قرآن نازل ہو اس سے بہتر کون ہے جس سے مانگا جائے؟ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر میں جب چوتھی جو صبیح روشن چہرے کی طرف میں جو سوچنے لگا تو مجھے آپ کے جد کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ آپ کے جد نے کہا، چونکہ آپ کے جد سے بہتر کوئی پوری کائنات میں نہیں ہے، آپ کے جد نے کہا کہ جب تم چاہو کہ میرے چہرے کی طرف دیکھو تو میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ آپ میں وہ تمام خصلتیں، نہ تنہا وہ خصلتیں ہیں بلکہ ان خصلتوں کی مبدا آپ ہیں، ان خصلتوں کی شروعات، یہیں سے ان کو جنم ملا ہے، یہیں سے ان کو رشد ملا ہے، یہیں سے یہ پنپی ہے۔ تو آپ ہیں بہتر، تو حاجت اپنی بیان کرو۔ دیکھیں سرکار سید الشہداء ہیں کیا، حاجت اپنی بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کا دیا ہے، دیت مجھے وہ ادا کرنا ہے، 1000 دینار ہے میرے اوپر۔ امام نے کہا کہ جب تم نے میرے نانا کی اپنی حدیثیں مجھے سنائی ہیں تو مجھے بھی نانا کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ دیکھیں اہل بیت ہر مقام پر کیا پیش کرنا چاہتے، کہا میرے نانا کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، اس میں فرمایا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، جتنی انسان کی معرفت ہو جیسے اتنا ہی اس کے ساتھ احسان کرو۔ اہل بیت ایک پیغام اور دیتے جاتے ہیں کہ دیکھو ہم سے معرفت رکھنا، ہماری معرفت رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہو اس کی معرفت بہت بلند ہو، جو اس کا عرفان بہت آگے ہوگا، وہ معرفت کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہوگا۔ کہ مولا آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں تو جاہل نادان عرب، اور آپ وہ جہاں پر قرآن نازل ہوا، علم آپ کے گھر سے اس کو زندگی ملی، آپ کا سوال کا جواب دے دو، اور جس سوال کا 3 سوال کروں گا، ہر سوال کے جواب پر 1/3 تم کو مال مل جائے گا، تینوں کا اگر جواب دے دیا تم نے 1000 دینار میں تم کو عطا کر دوں گا۔ کہا میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے سوال کریں، لیکن ہاں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ امام نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان۔ کیا بات ہے، جنہیں اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے یقیناً ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اپنے آپ میں بیش قیمت چیز بن جاتا ہے۔ اس عرب کو ایمان کی معرفت حاصل ہے۔ کا سب سے بہترین عمل، کہا اللہ پر ایمان، کا سب سے بہترین راہ نجات، کا اللہ پر بھروسہ۔ سبحان اللہ۔ کا انسان کی، کسی بھی مرد کی زینت کیا ہے؟ جواب سنیے، کہ وہ علم جس کے ساتھ حلم ہو۔ آج ہماری مصیبت یہ کہ 2-4 لفظ اگر یاد ہو گئے تو ہماری برداشت، ٹالرنس، جس کو ہمارے ہاتھ سے یہ کھو جاتی ہے۔ پہلی چیز برداشت ہمارے پاس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو کبھی بھی انسان نیک نہیں بن سکتا، کبھی بھی انسان کی زینت نہیں بن سکتی۔ انسان کو اگر اپنے آپ کو زینت والا اور خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ٹالرنس ہو۔ اگر عالم ہے تو عالم کے اندر برداشت ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، یہ زینت ہے۔ کہ اگر نہ ہو تو سنیے، اب ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان کی زینت علم کے ساتھ حلم ہے تو ضروری نہیں کہ سارے عالم ہوں، ایسا تو نہیں ضروری بھائی آپ سب عالم ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس گھر سے نکلنے والا بھی جا کر دیکھے باہر کوئی انسان رکشہ چلانے والا، گاڑی چلانے والا، مزدوری کرنے والا وہ بھی عالم ہو، تو پھر اس کا مطلب وہ تو صاحب زینت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہا اگر کسی کے پاس، امام کا سوال، اگر کسی کے پاس، چونکہ جیسے اس نے جواب دیا امام کی طلب بڑھی، اہل بیت عصمت و طہارت لوگوں کے ہنر کو کائنات کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو نے 3 سوال کے جواب دے دیے تو ذرا اور رونق بخش اس مجمع کہ اگر علم اور حلم نہ ہو تب کیا کریں؟
کافر مال ہو لیکن اس مال کے ساتھ اس انسان کے پاس کرم موجود ہو، بخشش موجود ہے۔ اس کا مطلب جو صاحب مال ہیں، کنجوس ہیں، وہ ان کے لیے زینت نہیں ہے۔ اگر انسان کو زینت بخشنی ہے، اگر عالم نہیں، اگر عالم ہے تو اس کے اندر بردباری، تواضع، برداشت، اور اگر علم نہیں ہے، مال ہے تو مال کا جمع کر لینا انسان کے لیے زینت نہیں ہے۔ اگر مال ہے تو عطا کرنا یہ اس انسان کی زینت ہے، کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو زینت اس کی عطا کرنا ہے۔ کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ کافر فقر ہو مگر اس کے ساتھ صبر ہو۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے پاس فقر ہے تو صبر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذرا سے غربت آئی رونا شروع کر دیا، گریہ ازاری شروع کر دیا، اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیا، ہر ایک سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہ اگر فقر ہے تمہارے پاس تو اس کے لیے زینت یہ ہے کہ اس فقر کے اوپر صبر کرو کہ اللہ اگر تم نے اس مقام پر لا کر رکھا ہے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے مال عطا کر دے۔ تیری شکایت کسی سے نہیں کروں گا، اگر کسی سے شکوہ کروں گا اپنی غربت کا تو صرف تجھ سے کروں گا۔ تو اگر امام نے پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ عرب کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس یہ بھی نہ ہو تو آسمان سے بجلی گرے اور اس کو ختم کر دے، چونکہ یہ تو دھرتی کا بوجھ ہے، جس کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے وہ اس دنیا میں جی کر کیا کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ضروری ہے۔ تو آج ہماری جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی، ہماری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے ذکر کو عام کریں مجمع کے ذریعے سے۔ اور اگر مجمع نہ ہو، جیسے آج کا ماحول ہے کہ آج کل مجمع نہیں ہے، تو کم سے کم سوشل میڈیا پر ذکر امام حسین علیہ السلام کو اتنا عام کر دیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ وہ انٹرنیٹ کھولے تو اس کی پیج پر سوائے حسین کے کچھ اور نظر نہ آئے۔ اتنا عام کر دو، اس کو اتنا عام کر دو کہ دنیا سوچے کہ کون ہے یہ جس کا ذکر اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر جگہ پر، ہر کلک کے اوپر، ہر اسکرین کے اوپر صرف اور صرف اس مظلوم کا ذکر ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی زحمت کو تمام کی۔ آج دوسری محرم ہے، یہی وہ دن ہے جس دن زہرائے مرضیہ کا یہ لال اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا چھوٹا سا قافلہ، جس میں ماں بیٹیاں، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، جس میں بزرگ، جس میں جوان، ان سب کو لے کر اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہے ہیں۔ آج کی تاریخ وہی تاریخ ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا۔ در حقیقت اس سرزمین کربلا پر قدم رکھنا نہیں ہے امام حسین کا، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا اب آباد ہو گئی ہے، اب مدینہ کبھی آباد نہ ہوگا۔ کربلا ایسی آباد ہے کہ بظاہر اہل بیت کا آشیانہ لٹ جائے گا، لیکن رہتی دنیا تک کربلا میں امام حسین کی بادشاہت رہے گی، رہتی دنیا تک کربلا میں امام حسین کا ذکر رہے گا۔ امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے، آپ کے رہبار نے قدم آگے نہیں بڑھایا، آپ نے کچھ گھوڑے بدلے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی رہبار اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا۔ امام نے اس جگہ کا نام پوچھا، لوگوں نے الگ الگ نام بتائے۔ ایک مرتبہ ایک انسان نے آ کر بتایا کہ مولا، اس زمین کو زمین کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے یہ سننا تھا، ایک مرتبہ امام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے جوانوں کا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ ہاں عزیزو، نگاہ امامت سب کچھ دیکھ رہی ہے، نگاہ امامت جلتے ہوئے خیمے دیکھ رہی ہے، نگاہ امامت
बच्चों को तमाचे खाते हुए देख रही है, मगर एक मकसद है और वो मकसद है नाना के दीन को बचाना है। मेरे नाना के दीन, अगर तुझे अली अकबर का सीना दरकार है तो मेरा जवान तेरी राह में कुर्बान हो जाएगा। ऐ नाना के दीन, अगर तेरी साहिबानी और तेरे लिए चादर के तौर पर मेरे ज़ैनब की चादर दरकार है तो मेरी बहन बेरिदा हो जाएगी, मगर तुझे क़यामत तक के लिए महफूज करके चली जाएगी। मैं अपनी बच्ची सकीना के मुंह पर तमाचे खाता हुआ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दीन तेरे चेहरे पर किसी यजीद का तमाचा लगे ये हुसैन को बर्दाश्त नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इस ज़मीन का मालिक कौन है? अरबाब अज़ा, एक जुमला आप सुनिएगा, बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। मालूम हुआ कि बनी असद के लोग इस ज़मीन के मालिक हैं, बुलाया गया। इमाम ने कहा, देखो इस ज़मीन को मुझे बेच दो। उन लोगों ने इमाम के हाथ ज़मीन बेची। 60,000 दीनार में इस ज़मीन का मामला हुआ। इमाम ने वो ज़मीन को ख़रीदा और उसके बाद इमाम ने वो ज़मीन उन्हीं के हवाले कर दी। कहा, ये ज़मीन तुम्हारी है, मैं इस ज़मीन पे सिर्फ चंद दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन एक काम करना। इमाम ने कहा, एक काम करना कि एक वो वक्त आएगा कि मैं यहाँ पर कत्ल कर दिया जाऊँगा, मेरे बच्चे यहाँ पर मार दिए जाएंगे। जब तक तुम सब रहना इस ज़मीन के मालिक तुम हो, बस एक काम करना, मेरी शहादत के बाद यहाँ पर मेरे चाहने वाले आएंगे, मेरी ज़ियारत करने वाले आएंगे, मेरा दीदार करने के लिए आएंगे, तो उनके 3 दिन तक मेहमानदारी करना। ऐ हुसैन मज़लूम, अपनी ज़मीन पर आपको घेर कर मार दिया गया, अपनी ज़मीन पर आपको कत्ल कर दिया गया। फिर इमाम ने सबको भेजा, फिर एक एक करके बड़ों को बुलाया गया। कहा, देखो जब तुम्हारे बाद जब यहाँ पर दुश्मन का लश्कर आएगा और वो मुझे कत्ल कर देगा, एक काम करना कि वो लोग जब यहाँ से चले जाएं तो आकर मुझे दफना देना, मुझे इस ज़मीन में आकर दफन कर देना। जब वो लोग चले गए उनकी औरतों को बुलाया और औरतों को बुलाने के बाद कहा, अगर तुम्हारे मर्द ना आ पाए तो एक काम कर देना, अगर वो खौफ की वजह से ना आए तो तुम किसी काम से आकर हमारे शहीदों को दफना देना। औरतों को वसीयतें करके वापस कर दिया। एक मरतबा बच्चों को बुलाया, कहा, देखो अगर तुम्हारे बड़े डर जाएं, तुम्हारी माँ बाप डर जाएं तो तुम खेलते हुए आना और ज़मीन करबला में हमें दफन कर देना। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम हुसैन को कत्ल के बाद ये था कि मुझे दफनाया नहीं जाएगा, मगर अफसोस बनी असद का कोई भी आ न पाया। हाँ ये ज़रूर हुआ है कि जब आबिदे बीमार 11 मुहर्रम को जब चलने लगे हैं तो एक मरतबा आपने देखा है कि ज़ैनबे उलिया मकाम ने देखा कि बेटे का चेहरे का रंग तब्दील हो गया। एक मरतबा आगे बढ़ी, है मेरे लाल, है मेरे नूरे नज़र, अब तुम्हारे अलावा हमारे घराने में कोई नहीं। ऐ बेटा मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जान निकल जाएगी। इतना सुनना था। आबिदे बीमार ने कहा, पुपी अम्मा ज़रा इंसाफ से बताइए, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का जनाजा तपते हुए सहरा में बेगुस्लो कफन पड़ा हो। ए फूफी अम्मा, जालिमों ने अपने कुश्तों को दफन कर दिया। मेरा बाबा, मेरा भैया, मेरा चचा बेगुस्लो कफन करबला के तपते हुए सहरा में बेगौर कफन पड़ा हुआ है। ऐ फूफी अम्मा, जवान बेटा जिंदा है और वो अपने बाबा की मदद नहीं कर सकता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही मा कुन्ना हुसैन। का मैं बिछाऊंगा, मेरे घर है हुसैन की मजलिस। फख्श मातम का मैं बिछाऊंगा, मेरे घर है हुसैन की मजलिस। घर रज़ा खाना मैं बनाऊंगा, मेरे घर है हुसैन की मजलिस। आने दूंगा न कुछ परेशानी, होगी अहले अज़ा की मेहमानी। अली असगर की नजर दिलवा कर, बाद मजलिस सबील का पानी। हर अज़ादार को पिलाऊंगा,
میرے گھر ہے حسین کی مجلس فرش ماتم کا میں بچھاؤں گا میرے گھر ہے حسین کی مجلس شاہزادی کا یہ کرم ہوگا شاہ والا کا گھر میں غم ہوگا تعزیہ ہوگا صحن خانہ میں چھت پہ عباس کا علم ہوگا اہل دنیا کو میں دکھاؤں گا میرے گھر ہے حسین کی مجلس فرش ماتم بھی میں بچھاؤں گا میرے گھر ہے حسین کی مجلس ہائے احزاز پھر یہ پا نہ سکا گزائش پہ سر جھکا نہ سکا کہ رہا ہے حسین کا ظاہر کیا ہوا کربلا جو جا نہ سکا اس برس ان کو میں بلاؤں گا میرے گھر ہے حسین کی مجلس فرش ماتم کا میں بچھاؤں گا میرے گھر ہے حسین کی مجلس فرش ماتم کا میں بچھاؤں گا میرے گھر ہے حسین کی مجلس گھر رضا خانہ میں بناؤں گا میرے گھر ہے حسین کی مجلس یا حسین یا حسین یا حسین اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ تین دن کی پیاس میں خنجر گلے پر چل گیا تین دن کی پیاس میں خنجر گلے پر چل گیا آئے گلے پر چل گیا خاک سے لاشیں پہ سر جا کر اٹھا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ رو رہی ہے زینب مجتر بھرے گھر کے لیے رو رہی ہے زینب مجتر بھرے گھر کے لیے آئے بھرے گھر کے لیے مر نہ جائے غم سے بیٹی کو سنبھالو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو فاطمہ بے کفن لاشیں پڑے ہے کربلا کی دھوپ میں بے کفن لاشیں پڑے ہے کربلا کی دھوپ میں ہے کربلا کی دھوپ میں فرش غم جلتی زمین پر تم بچھا لو فاطمہ آ گیا ماہ اذاں آنسو بہا لو
آ کر نکالو فاطمہ، آگ سے سجاد کو آ کر نکالو فاطمہ، آ کر نکالو فاطمہ، جل جائے عابد مضطر، بچا لو فاطمہ، آ گیا ماہ اذاں، آنسو بہا لو فاطمہ، آ گیا ماہ اذاں، آنسو بہا لو فاطمہ، زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں، زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں، ہائے سنبھل سکتے نہیں، گر نہ جائے لال تو آ کر بچا لو فاطمہ، آ گیا ماہ اذاں، آنسو بہا لو فاطمہ، آ گیا ماہ اذاں، آنسو بہا لو فاطمہ، آ گیا ماہ اذاں، آنسو بہا لو فاطمہ، یا مہدی یا مہدی یا مہدی، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، یہ میرا دل نہ رہا، یہ میری جان نہ رہی، تمہارے عشق میں یوں ہے میری سانسیں رکی، دل میں سمایا ہے تو میرے مولا، جلوہ دکھا دے یوسف زہرا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، دل میں یہ حسرت لیے ہوں تیری راہ میں کھڑا، پھولوں کی طرح رہوں قدموں میں تیرے پڑا، بندہ ہوں تیرا اے میرے مولا، تیرے غلاموں میں نام ہو میرا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، پیاسی ہے میری نگاہ، لب پہ ہے
ایمان میرا الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان والحسن علي بن موسى أيها الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهور زمانك السلام عليكم ورحمة الله